الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمایا کہ البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم بندر بن جاؤ، ذلیل۔ پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور بعد والوں کے لیے عبرت ناک بنایا اور متقی لوگوں کے لیے پیغام نصیحت۔ ان دو آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک حماقت کو بیان فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کے جو یہودی اور بنی اسرائیل تھے، ان کو حکم دیا گیا تھا کہ تم نے، ویسے تو یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے مطلقاً تھا کہ ہفتے کا دن تمہارا عبادت کے لیے، اس دن میں تم نے بس عبادت کرنی ہے اور کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں۔ اور ان کا خاص تو ایک مشغلہ اور شوق تھا مچھلیاں پکڑنے کا، بڑا شوق رکھتے تھے مچھلیاں پکڑنے کا۔ ان کو منع کر دیا گیا تھا آج کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، آج کا دن تمہارا مکمل عبادت میں گزرنا چاہیے، جیسے کہ عیسائیوں کو اتوار کا دن عبادت کے لیے ملا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم لوگوں کو جمعہ کا دن عبادت کے لیے ملا۔ تو ان لوگوں کو یہ حکم تھا کہ تم نے کوئی کام نہیں کرنا، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی نہیں پکڑنی، یہ دن مکمل طور پر عبادت میں گزرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے یہ کیا کہ شروع میں ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑی، یعنی اس دن ہفتے والے دن جال لگا دیا، پکڑی نہیں، اور اتوار والے دن جا کر وہ جال میں جتنی آ چکی ہوتی تھی ان کو پکڑ لیتے تھے، اور کہہ سکتے تھے ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑی، ہم نے تو اتوار والے دن پکڑی ہیں۔ شروع میں یہ ہیلا اور ایسے عنوان سے کہ تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے ہفتے والے دن یہ کام نہیں کیا، شروع میں اس طریقے سے چلتے رہے۔ پھر دھیرے دھیرے جب انسان چھوٹا گناہ کرتا رہتا ہے نا، تو گناہ کی اہمیت دل سے نکل جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ہر گناہ کی ایک نحوست ہوتی ہے، وہ انسان کو چھوٹے سے بڑی نحوست کی طرف لے کر جاتی ہے۔ جب انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر اور گناہ کرنے کی جرت پیدا ہوتی ہے، پھر اور گناہ کرنے کی جرت پیدا ہوتی ہے، پھر ایسا ایسا گناہ کا گناہ ہونا ہی دل و دماغ سے نکل جاتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے فوراً دھل جاتا ہے، اور اگر ایک گناہ کیا داغ لگ گیا، نہیں توبہ کی اور کر لیا اور لگ گیا، اور کیا اور لگ گیا، کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل سیاہ ہو جانا یہ انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے کہ گناہ کا گناہ ہونا ہی دل و دماغ سے نکل جاتا ہے، پھر انسان گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے ساتھ جرت بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اللہ کے ہاں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ امت کے ہر فرد کو معاف کر دیں گے مگر مجاہر کو معاف نہیں کریں گے، یعنی گناہ پر جرت کرنے والا، فرمایا کہ اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ انہوں نے شروع میں چند دن احتیاط بھی کی ہوگی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اچھا 9ویں پارے میں جا کر قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اتفاق ایسا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں اچھل کر ان کے سامنے آتی تھی، یہ بہت بڑا ان کا ایک امتحان اور آزمائش تھی کہ بھئی مچھلیاں نظر بھی آ رہی ہیں اور مچھلیاں پکڑنے کا شوق بھی بہت ہے، لیکن اب کیا کریں، منع کیا ہوا ہے۔ اب ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو بعضوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میاں اچھل کا جو مرضی ہوتا رہے، ہم نے نہیں پکڑنی،
تو یہ بس وقت اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. جیسے ہمارے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہفتے والے دن کے بعد جمعے والے دن ہمیں حکم دیا کہ بھئی جمعے کی جب اذان، ہمیں سارا دن سے منع نہیں کیا، ہم اتنا کہا کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے نا اس کے بعد سارے دندے چھوڑ دو، اس کے بعد تمہارا صرف ایک ہی کام ہونا چاہیے، جمعے کی تیاری. بس جمعے کی تیاری کے علاوہ اور تمہارا کام نہیں ہونا چاہیے. اب بعض دکاندار دیکھتے ہیں کہ جیسے جمعے کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے اور گاہک جو ہے وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں، گاہک زیادہ آ رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گاہک آ رہے ہوتے ہیں. اب اس موقع پر ان کو ٹھکرانا بھی ان کے لیے بظاہر مشکل ہوتا ہے، اور اگر ان کو سودا دیتے ہیں تو یہ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے. تو ایسے اللہ پاک نے ان کی آزمائش بھی تھی کہ بھئی ہفتے والے مچھلیاں اچھل اچھل کر سامنے آتی تھی. تو جو اللہ کے محبوب بندے تھے وہ تو باز آ گئے، اور جو دوسرے تھے اللہ سے تعلق کمزور جب ہوتا ہے تو انسان کے گناہوں کی طرف جرت بڑھتی ہے. پہلے ہیلے بہانے سے گناہ کرتے کرتے پھر ایک وقت تک کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دیں. اور یاد رکھنا، ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جہاں پر اللہ کے حکم کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ استہزاء والی صورت بن جائے، ایک مذاق بن جائے، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. چنانچہ ان کے ساتھ بھی پکڑ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ وہ پکڑ کیا تھی؟ فَكُنَّا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر بن جاؤ. ان کو بندر بنا دیا گیا. بلکہ بعض روایات میں ہے کہ جو نوجوان تھے وہ بندر بنا دیے گئے، جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بنا دیے گئے. اور یہ سلسلہ 3 دن تک ان کی کیفیت ایسی رہی. 3 دن تک وہ بندر بنے رہے، خنزیر بنے رہے، اور 3 دن کے بعد ان پر موت طاری کر دی گئی، وہ مر گئے. چنانچہ فرمایا کہ یہ اس قوم کے 2 لوگ تھے، ایک متقی لوگ، نیک لوگ تھے اور علم والے لوگ تھے، اور دوسرے اس طرح کے نافرمان لوگ تھے. جو اللہ کے محبوب بندے تھے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی. بھئی تم تو باز نہیں آتے. انہوں نے پہلے پیار محبت سے بہت سمجھایا کہ بھئی باز آ جاؤ، اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے، اور اللہ کا حکم ٹوٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، انہوں نے پھر ان سے علیحدگی اختیار کر لی. اب اس بستی کے 2 حصے ہو گئے. ایک حصے میں اللہ کے فرما بردار بندے رہتے تھے اور دوسرے میں یہ نافرمان رہتے تھے. چنانچہ لکھا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے جو فرما بردار دیکھا یہ ساتھ میں کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی آوازیں نہیں آ رہی. جب دیکھا تو کیا کہ وہ سارے بندر اور خنزیر بن چکے تھے، اور اپنے متعلقین کو پہچانتے بھی تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے متعلقین کو دیکھ دیکھ کر روتے بھی تھے. لیکن 3 دن کے بعد پھر ان پر موت طاری کر دی گئی، مر گئے. لہٰذا بعض لوگ یہ جو آج کے دور کے اندر ہمارے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ آج کا دور کے بندر خنزیر وہی اسی دور کے بندر خنزیر ہے، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بندر و خنزیر پہلے سے بھی دنیا کے اندر موجود تھے اور اب بھی ہیں. تو یہ اب جو ہیں یہ پہلے بندر خنزیر جو شروع سے چلے آ رہے تھے انہی کی نسل میں سے ہیں. درمیان میں جن کو انسانوں کو جو بندر خنزیر بنایا گیا تھا، فرمایا کہ ان سے نسل نہیں چلی. اور یہ میرے رب کا قانون ایسا ہی ہے کہ جب کسی قوم پر اس طرح کا عذاب آتا ہے جن کی صورتیں ہی مسخ کر دی جاتی ہیں، تو فرمایا کہ ان کی پھر نسل آگے نہیں چلائی جاتی، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں بیان فرما کے آگے کیا کہا؟ فَجْعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا. فرمایا کہ جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کے لیے یہ واقعہ بہت بڑی عبرت تھا، تاکہ آئندہ اس طرح کی حماقتیں نہ کریں اور اللہ کے نافرمانیوں سے باز آ جائیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو تقوی والے اللہ کے محبوب بندے تھے، فرمایا کہ ان کے لیے ایک پیغام نصیحت تھا، ان کے لیے نصیحت تھی کہ بے ایسا نہیں کرنا. جیسے میرے بھائیو، اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی ہم بھی تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ہم پر تو اس طرح کا عذاب نہیں آتا، یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے. اس لیے کہ اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا، اجتماعی عذاب جو ہے اللہ نے اس کو ٹال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. اب اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا. بڑی بڑی نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن انفرادی طور پر اس طرح کے واقعات تو پیش آ رہے ہیں.
انفرادی طور پر کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں کچھ ہو گیا، کہیں کچھ ہو گیا، اس طرح کے معاملات تو ہیں، لیکن اجتماعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عذاب نہیں آئے گا۔ اسی میرے بھائیو، گناہ کا جو ایک اثر ہے وہ بڑی نحوست ہوتی ہے، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ گناہ کے بڑے نقصانات ہیں، ان میں سے سب سے بڑا نقصان اللہ کی ناراضگی والا ہوتا ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت دلوں میں جب آتی ہے تو اس کی ناراضگی کا تصور سے بھی انسان کانپ جاتا ہے، لیکن جب اللہ سے تعلق ہی کمزور ہوتا ہے پھر ناراضگی نہ بہت کچھ بتانے سے بھی انسان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں نا اس کے کانوں میں جوں بھی نہیں رینگتی۔ جیسے میرے بھائیو، ہمیں چاہیے ہم اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور یہی فکر، یہی سوچ اپنے بچوں میں بھی منتقل کی جائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد۔